پاکستان کے باہر سے جو قوتیں ہیں وہ پاکستان کے اندر مداخلت کر رہی ہیں، مگر آج جس طرح وہ قوتیں کھل کے سامنے آ گئیں اور پاکستان کے اندر سے ریاستی اداروں میں بیٹھے لوگ جو ان کے لیے سہولت کاری کا رول ادا کر رہے ہیں وہ اب کسی سے پوشیدہ رہ نہیں گیا۔ بات یہ ہے کہ کیا اس سے کبھی پہلے کسی دنیا کے طاقتور ملک سے کسی نے اتنی بھاری تعداد میں ممبران نے خط لکھا؟ اور یہ کیا خط اس سے پہلے جب نواز شریف کو ہائی جیکر بنا کر 99 میں سزا دی گئی تھی، مارشل لا لگا تھا، ضیاء الحق کے دور میں مارشل لا لگا تھا، کیا ذوالفقار علی بھٹو کو ہٹا کے مارشل لا لگایا گیا تھا؟ کیا اس وقت پاکستان مخالف قوتوں کے اس طرح خطوط آئے؟ اور کیا اس وقت پاکستان کے خیر خواہ ممالک کی آواز کو سنا گیا؟ اور آج جو کچھ ہو رہا ہے، کیا مالیاتی ادارے، دنیا بھر کے مالیاتی ادارے کیا پاکستان کے ساتھ سیاست نہیں کر رہے؟ اس لیے نہیں کر رہے کہ اور اتنی کڑی شرائط پہ ایگریمنٹ کی باتیں ہوتی ہیں کہ پاکستانی قوم کو کوئی ریلیف نہ دیا جا سکے، اور اس کا فائدہ کس کو دیا جا رہا ہے؟ اور کیا پاکستان کے اندر سے جو ریاستی ادارے ہیں ان میں بیٹھے لوگوں کے جو فیصلے آ رہے ہیں، کبھی کسی دہشت گرد کے خلاف اس ریاست کے دفاع کے خلاف، اس ریاست کو انتشار کا شکار کرنے والے دہشت گردوں کے خلاف کے جو اقدامات ہوتے ہیں، کیا ان ریاستوں کے قاضی اپنے ملک کے مفاد کے خلاف فیصلے دیتے ہیں جس طرح آج آ رہے ہیں؟ اور کیا یہ حقیقت پھر نہیں ہے کہ جو اداروں میں بیٹھے لوگ سیاست خود نہیں کر سکتے وہ سیاست کروا رہے ہیں؟ اور کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اگر 2017 میں اس طرح کے خطوط آتے، 2017 میں بے نقاب سازشوں کو کیا جاتا، تو 2018 میں جب RTS بند ہوا تھا کیا کوئی خط آیا تھا؟ کیا پاکستان کے باہر بیٹھے ممالک کو کوئی تشویش ہوئی تھی؟ جو 4 سال ریاستی اداروں کو ایک پیج پہ کر کے جو کچھ اپوزیشن اس وقت کے ساتھ کیا گیا، جو نواز شریف کے ساتھ کیا گیا، اس کی فیملی کے ساتھ، اس کی جماعت کے ساتھ کیا گیا، کوئی خط آیا؟ کسی نے آواز بلند کی اور یہی کہا گیا بس قبول کرو؟ مگر آج جو کچھ ہو رہا ہے، اور کیا ہو رہا ہے، مجھے کوئی یہ بتائے کہ اگر 2014 میں پی ٹی وی پارلیمنٹ، وزیر اعظم ہاؤس پر جو حملہ کرنے والے تھے ان کو پکڑ کے ان کے سہولت کاروں کو بے نقاب کر دیا جاتا، تو مدینہ منورہ میں جو بے حرمتی ہوئی تھی کسی کو جرأت نہ ہوتی، اور اگر وہاں بے حرمتی، جو نعرے بازی، جو ادھم مچایا گیا، اگر ریاست کے ادارے اس پر سخت ایکشن لیتے تو پھر 9 مئی 10 مئی کا واقعہ نہ ہوتا۔ اگر آپ
مذہبی ٹچ، مذہب سے کھیلنے والوں کو بھی معاف کر دیں، عالمی سازشوں کا اعلی کار بننے والوں سے بھی خود کو نظر انداز کر دیں اس واقعے کو، تو پھر پاکستان کی دفاعی تنصیبات پہ حملہ ہونا تھا۔ اور آج جو باتیں سنوائی دے رہی ہیں کہ جناب مذمت کر دیں، ہمارے قاضی کہتے ہیں کہ مذمت کر دیں، خواہش کا اظہار کرتے ہیں، کیوں اور کیسی مذمت، کیسا افسوس؟ کیا افسوس مذمت سے، مذاکرات سے دنیا میں میرے اداروں کی جو جگ ہنسائی ہوئی ہے، دنیا میں میرے دفاع، میری ریاست کے دفاع کا جو مذاق اڑا ہے، کیا وہ واپس آئے گا؟ اور آج ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، کوئی یہ مت سوچے کہ جو ہلکی ہلکی آنچ پہ آوازیں آتی ہیں کہ اس کو باہر بھیج دیا جائے، کوئی اس کو باہر بھیجنے کی جرت نہ کرے، اب نہیں تو کبھی نہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ جب پاکستان کی معیشت سے کھلواڑ ہو چکا، جب پاکستان کے اندر ایک انتشار کا بیج جو بویا گیا تھا وہ آج تناور درخت بن چکا، آج بھی اس درخت کو نہیں کاٹیں گے تو پھر اس کی جڑیں پاکستان کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیں گی۔ اس لیے یہ ہو نہیں سکتا کہ آئین کی رسی سے جو ہمارے ہاتھ بندھے ہیں، جو ریاستی اداروں کو ایک پیج پہ رکھنے کے لیے ریاستی اداروں پر پاکستانی قوم کی جو نظریں، جو غم و غصہ اٹھتا ہے، دیکھتی ہیں نظریں اس طرف، ان کو ہم نے ان تیروں کو اپنے سینے کی طرف کیا، اپنی زبان کو تالا لگا دیا۔ ہمارے سینے میں بہت سے راز ہیں، سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ کے سینے میں بہت سے راز ہیں، مگر وہ راز اس لیے ہیں کہ قوم کے، ریاست کے مفاد میں اگلنا نہیں ہے۔ مگر آج ہمیں زبان کھولنا پڑے گی اس لیے کہ میری ریاست، میرا دھرم، میری دھرتی اگر وہ خطرے میں پڑے گی، وہ کسی جانب سے بھی پڑے گی، تو میں نے اس زبان کو جو لگا تالا اس کو کھولوں گا۔ وہ سینہ جس میں راز ہیں ریاست کے مفاد کے لیے پھر وہ کھولوں گا، اس لیے کہ آج کتنے دن ہو گئے، آج کئی دن گزرنے کے باوجود ریاستی اداروں میں بیٹھے لوگ اگر آج بھی بے نقاب نہیں ہوں گے، 9-10 مئی کے سہولت کار اور اداروں میں بیٹھے لوگ بھی اور سابق جو ہو گئے ہیں وہ سب مل کے یہ ساری پلاننگ کر رہے تھے، اگر میری جماعت کی حد تک ہوتا تو یہ سینے میں راز رہتا۔ اگر صرف نواز شریف کو تاحیات نہل رکھنا تھا، مقصود تھا، تو میں زبان نہ کھولتا، مگر جب میری ریاست کو خطرہ ان سے ہو گیا ہے، جب میری ریاست ان کے ہاتھوں محفوظ نہیں میں سمجھ رہا، تو پھر میں کس لیے یہ راز رہنے دوں؟ میں زبان کھولوں گا۔ کیا پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں کے علم میں نہیں ہے کہ 9 اور 10 مئی کو کس کس ادارے میں بیٹھے شخص نے اس کے لیے سہولت کاری کا رول ادا کیا؟ اور جو کیا وہ اگر بے نقاب ہو جائیں اور کر لیے جائیں تو یہ وہی کردار ہیں جنہوں نے 2017 میں پاکستان کی بربادی کی بنیاد رکھی۔ وہ سارے کے سارے بے نقاب ہو جائیں گے،
شاید اس لیے ان کو بے نقاب نہیں کیا جا رہا. 9-10 مئی کے واقعے کے کرداروں کو بے نقاب اداروں میں بیٹھے لوگوں یا ایکس لوگ جو ہیں ان کو کر دیا جاتا. کئی لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ 2017 کے کردار بھی کہیں بے نقاب نہ ہو جائیں. اب کرنا پڑے گا. اب اگر یہ ادارے گناہگار نہیں ہیں، اداروں میں بیٹھے لوگوں کو بے نقاب نہ کیا تو لوگ اداروں پہ انگلیاں اٹھا دیں گے. اگر ریاست کو جو کہ خدا کے فضل و کرم سے مضبوط بنانا ہے، سب پاکستانیوں کی آواز پکار ہے، مگر ان کرداروں کو چھپانے سے نہیں ہو سکتا. اس لیے میری گزارش ہے کہ 60 ارب کا ڈاکہ ڈالنے والا اگر اداروں میں بیٹھے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح 450 لوگ پاناما میں تھے اور جس کا ذکر پورے افسانے میں نہیں تھا نواز شریف کا، اس کو صرف اس پاناما کی آڑ میں سزا دے دی اور اس میں بھی عالمی قوتوں کے لوگ شامل تھے اور یہاں سے سہولت کاری ہو رہی تھی. ایجنڈا ان کا تھا جو پاکستان کے اندر سی پیک نہیں دیکھنا چاہتے تھے، جو پاکستان کو ترقی کرتا نہیں دیکھنا چاہتے تھے. ان لوگوں نے سہولت کاری عالمی قوتوں کی. آج اگر کوئی یہ سمجھے کہ 60 ارب کی کرپشن جو ہے اس طرح ہی چھپا لی جائے گی جس طرح 450 لوگ پاناما کے چھپا لیے گئے، یہ نہیں ہونے دیں گے، یہ برداشت نہیں کریں گے. اس لیے میری گزارش ہے آخر میں کہ آئین سے ہٹ کے کوئی چیز قبول نہیں کریں گے اور پاکستان مخالف قوتوں کے اعلی کار پاکستان کے اندر جو بنے ہوئے ہیں اور جو مرکزی کردار ہے. اور کبھی یہ سنا ہے آپ نے کہ کوئی بلوائی، کوئی دہشت گردوں کا گروہ، اس کا سربراہ جو ہے وہ خود جا کے آپریشن کرے؟ وہ نگرانی کرتا ہے، وہ ڈیزائن کر کے دیتا ہے، جو کہ عمران خان نے کر کے دیا. یہ اب راز نہیں ہے، یہ بات سامنے ہے. اور جو بات ہمیں کہی جاتی ہے کہ جناب یہ پاکستان میں ہو رہا ہے مگر دنیا میں کہیں نہیں دیکھا کہ وقت کے قاضی جو ہیں وہ کسی کی خواہش کے مطابق کبھی استعفے قبول کریں اور کبھی اگلے لمحے کہیں کہ ان کی خواہش نہیں ہے لہذا استعفے واپس. کبھی وہ اسپیکر کو دے کے آئیں استعفا اور زور دیں کہ میرا قبول استعفا کیا جائے، اور جب ان کے ذہن میں آئے کہ اب یہ کھیل دوسرے طریقے سے کھیلنا ہے تو کہا جائے کہ استعفے واپس کر دیں. یہ عدلیہ کی اختیار میں نہیں ہے کہ جو اسپیکر کو استعفے دیے جا چکے وہ اسپیکر کا اختیار ہے کہ اس کو قبول کرے. یہ کسی اور کے اختیار میں ادارے کے نہیں ہے کہ وہ منظور شدہ استعفوں کو دوبارہ سے ممبر کوئی کہہ کے اسمبلی کی طرف رخ اس کا کرے. یہ جو آئین قانون بناتی ہے پارلیمان، یہ دوسرے اداروں کا کام نہیں ہے کہ وہ ری رائٹ کرے آئین کو، قانون کو، جو بار بار کیا جا رہا ہے. اور پہلے عدالت عظمیٰ سے ری رائٹ ہوا، اب نیچے والی کورٹ جو ہیں وہ بھی اس کو ری رائٹ کر رہی ہیں. اس لیے یہ پاکستان کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا ہے پاکستانی قوم یہ قبول نہیں کرتی. اور کوئی جماعت، کوئی قومی جماعت، مسلم لیگ نون کی یہ درخواست ہے تمام پولیٹیکل فورسز سے کہ جو لوگ پی ٹی آئی کے دہشت گردی میں شامل تھے
ان کو کوئی جماعت اپنے اندر قبول نہ کرے. اور جو پولیٹیکل لوگ، نظریاتی لوگ کسی سوچ، نظریے کی بنیاد پہ یا میری مخالفت میں، میری جماعت کی مخالفت میں، کسی اور جماعت کی مخالفت میں پی ٹی آئی کو جوائن جنہوں نے کیا مگر وہ دہشت گردی میں شامل نہیں ہیں، ان کو قومی دھارے میں شامل کرنے کے لیے جو ایک بڑی تعداد نکل رہی ہے ان کو قبول کیا جانا چاہیے تاکہ وہ قومی دھارے میں اپنا رول ادا کر سکیں. مگر جو لوگ دہشت گردی میں شامل ہیں ان کو کسی طور پر بھی چاہے کتنا ہی بڑا نام کیوں نہ ہو اس کو شامل نہ کیا جائے، تاکہ ہم دنیا کو پیغام دے سکیں کہ ریاست جو ہے وہ ماں ہے اس قوم کی، اور ماں کے خلاف جو سازش کرتا ہے، جو کھلواڑ کرتا ہے، پاکستان کی پولیٹیکل فورسز اس کو قبول نہیں کرتی. بہت شکریہ. وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف کی نیوز کانفرنس آپ ملاحظہ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ عمران خان کی سہولت کاری بیرون ملک سے ہو رہی ہے، عالمی سازشوں کے اعلی کار بننے والے رعایت کے مستحق نہیں ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ملکی معیشت کو نقصان پہنچے. یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.